جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ صدر صاحب کو چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے، اس سے پہلے صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا، آئی سیکٹری الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے، اور اسی طرح سے خطوط کا تبادلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس دوران جو ہے وہ آڈیو لیکس آ چکی ہیں۔ اس دوران عمران خان صاحب عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں، ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ اس دوران جیل بھرو تحریک کا اعلان ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سیاست پر ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ افق پر جگمگا رہی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے۔ اس وقت بہت عرصے سے ہم یہ بات کرتے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں، اور آئینی حدود جو ہیں وہ آئین طے کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ عدالت آئین کو تحریر نہیں کر سکتی۔ مثلاً یہ ہے کہ صدر صاحب الیکشن کمیشن کے اختیارات نہیں لے سکتے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود سے اتنی طاقت نہیں لے سکتا کہ وہ انتخابات کا اعلان کر دے یا وہ انٹروین کرے پولیٹیکل سسٹم کے اندر۔ فوج کو سیاست میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار آئین نہیں دیتا کہ آپ حکومتیں بنائیں یا گرائیں یا ادھر سے جوڑ توڑ کریں، یا سیاسی جماعتوں کو آپ جو ہے وہ کہیں کہ آپ یہ کام کریں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آئین کے مطابق ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق کام ہونے کا آغاز ہوتا ہے تو چیزیں جو ہے وہ کولیپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ بڑی مشکل سے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹتی ہے کہ بھئی ہم سیاست میں کام نہیں آئیں گے، ہم نہیں کریں گے، ہم مداخلت نہیں کریں گے، تو فوری طور پر پارلیمان کے پاس نہ وہ اختیار ہے، نہ پارلیمان میں اتنی طاقت ہے، نہ پارلیمان کے اندر ایسے سیاستدان ہیں کہ جو اپنی اختیارات کو، اپنی جو پاور ہے اس کو وہ اچیو کریں اور وہ اپنی جگہ حاصل کریں، جو کہ آئین کے مطابق پارلیمان کو سپریمیسی حاصل ہے، اس کے مطابق وہ کام کرے۔ تو پارلیمان اپنی جگہ پہ کمزور اس کے ساتھ یا کمپرومائزڈ شکل کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے، اور اسی طرح سے جو آپ کا جو فوج ہے، جیسے بھی ہوا ہے کہ فوج کہتی ہے جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے جس طرح سے، یا اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، اور جو بیڑا غرق اس وقت ہمیں نظر آتا ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ سب سے بڑا الزام تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سر ہی لگتا ہے۔ تو وہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے، وہ کہتی ہے جی ہم اب جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے ہم بہت تنگ آ گئے ہیں، اب ہم نے آپ کے کسی کام میں نہیں آنا، آپ خود کریں۔ یعنی کہ بگاڑا پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے ہے، نئی والی سدھارنا نہیں چاہتی۔ ایک ویکیوم آ گیا ہے طاقت کا جو کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایک کریٹ کیا گیا تھا، اور ایک جسے کہنا چاہیے غیر آئینی طریقے سے ایک مینیپولیشن تھی جو کہ پچھلے ہائیبریڈ رجیم کو بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ اب وہ خالی ہوا۔ جیسے ہی خالی ہوا تو بجائے اس کے کہ پارلیمان اپنا کردار ادا کرتی یا سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرتی، وہ کردار جو ہے وہ عدلیہ نے فل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اب ایک الزام کی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے، الزامات بھی ہیں، پھر آڈیو لیکس بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح سے ایک اہم ادارے کو، آئینی ادارے کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے من پسند طریقے سے چلانے کی کوشش میں اب یہ حال ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں۔ یہ جو آڈیو لیکس ہیں ان کے اوپر کوئی ابھی تک کسی قسم کی تردید ہمیں سوائے عابد زبیری صاحب کے جو کہ سپریم کورٹ بار کے ہیں، جن کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کسی نے ابھی تک تردید اس طرح سے نہیں کی ہے کہ یہ غلط ہے، یا بلکہ جمعے کے روز جو تھا وہ غیر رسمی اجلاس بھی ہوا ججوں کا، اس کے اندر بھی سوالات پوچھے گئے، اور مبینہ جو جج تھے ان سے بھی سوال پوچھے گئے جن کے پاس اخباری اطلاعات کے مطابق کوئی جواب موجود نہیں تھا کہ وہ بتاتے کہ یہ سب کچھ، یہ کانورسیشن جو تھی وہ کیوں ہوئی ہے۔ چند صحافیوں کے ذریعے سے یہ خبر پلاٹ کرنے کی یا پلانٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پرویز الہی صاحب یا عابد زبیر صاحب یا فلانا جو تھا وہ فلانے کی بات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو فلانے کی بات کر رہے تھے، اور اس ریفرنس کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بہرحال اب اس کی اوتھینٹسٹی تو چیک ہونی چاہیے۔ اگر باضابطہ تردید نہیں آئی ہے اور حکومت کہہ بھی رہی ہے کہ ہم فرانزک کرائیں گے، آپ سوچئے ذرا کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور یہ آڈیو ٹیپس جو تھے یہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے حق میں آ رہے ہوتے،
سوچے ذرا عمران خان صاحب کیا کرتے. وہ فوری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ صدر صاحب سے کہہ کے, کیونکہ صدر کا آفس آج بھی ان کا ہے, اس وقت بھی ان کا تھا, ان سے کہہ کے انہوں نے ایک جھوٹا کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف اور ان کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا تھا, ریفرنس دائر کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, جھوٹا, بے بنیاد, جو کہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ وہ بے بنیاد تھا. اس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں. وہ فوری طور پر ایک ریفرنس جو ہے وہ کرتے اور وہ دائر کرتے, اور اس کے بعد پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان ججوں کے ساتھ جو کرتے وہ آپ سوچتے کہ وہ کیا, وہ تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ یا فلانی جماعت جو ہے وہ ان ججوں کے خلاف کیمپین چلا رہی ہے. بالکل غلط بات ہے, نہیں چلانی چاہیے. لیکن اگر عمران خان صاحب ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تو وہ سوچ کے مجھے ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے رائی کا پہاڑ بنانا, اور ہم سوچا کرتے تھے, کبھی ہم پڑھا کرتے تھے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, مگر انہوں نے پاؤں بھی دیے, اور اس طرح کے پاؤں دیے کہ اب وہ ہر طرف آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. ایک پروپیگنڈا, فیک نیوز, یہ سب نظر آتا ہے. تو اور خود انہوں نے جب ان کی حکومت ہٹائی گئی تھی اور غیر آئینی کام قرار دیا تھا آپ کے سپریم کورٹ نے, تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے کیا کہا عدالتوں کے بارے میں, کس طرح کی کیمپین چلائی. جسٹس عطر منلہ صاحب کی اتنے معزز جج ہیں, ان کے خلاف کیا مہم چلائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو عمران خان صاحب خود یہ سب کام کرتے رہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کسی جماعت کو بھی, نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, کسی کو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جھوٹا الزام لگائے. لیکن اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک بے بنیاد چیز کے اوپر وہ طریقہ استعمال کیا. اب اس کی بنیاد موجود ہے. سپریم کورٹ بار کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ بار کے صدر سے عابد زبیری سے, کہ آپ استعفیٰ دیں. مجھے نہیں پتا کوئی ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے, بھیجنا صدر کے دفتر سے ہے, صدر بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اور اب آپ دیکھیے وہ ایک سیریمونیل ہیڈ جو کہ ہر دور کے اندر جس کا ایک کردار سیریمونیل ہوتا ہے, وہ سیریمونیل ہیڈ جو ہے وہ اس وقت اس کا کردار کتنا استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی, اس کو آخری حد تک جا کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس آفس کو. تو یہ آپ مانیے کہ تحریک انصاف اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آگے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتی ہے, جو کہ جرت جو ہے باقی جماعتوں کے اندر نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یاسمین راشد صاحبہ کی ٹیپ آئی, وہ ڈوگر صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ جی آپ آ گئے ہیں, اور پھر وہ اپنی کانورسیشن ٹیلی ویژن پہ سن لی ہوگی یا سوشل میڈیا پہ کہ آپ آ گئے ہیں اور کب آپ کی ہوگا, آرڈر کب ہوں گے. عمران خان صاحب بڑے کنسرنڈ ہیں, ہماری آج کی رات ٹھیک گزرے گی نہیں گزرے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کانورسیشن جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ نے جو ہے وہ کہی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے تردید نہیں کی ہے. میں بڑی امپریس تھی یاسمین راشد صاحبہ سے, میں بڑی ان کے بارے میں میرے بڑے اچھا ایک گمان رہا ہے. ایک بڑی اچھی دلیر خاتون ہے, پالیٹکس میں ہے, خواتین ویسے ہی کم ہوتی ہیں, مگر مجھے تھا کہ وہ کہیں گی کہ معذرت کریں گی, کوئی خفگی کا اظہار کریں گی, وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں گی. مگر میرا بہت مجھے برا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو ڈٹ کے سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ بالکل کہا ہے, اور میں تو ہم حق ہے ہمارا کہ ہم پوچھیں, ہم کیوں نہ پوچھیں. اگر سوچئے کہ یہی ڈوگر صاحب جن پہ الزام ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کے بارے میں جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان کو رعایت دی گئی ہے, اگر یہی الزام کسی اور آفیسر پہ ہوتا اور اس طرح کی ٹیپ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی پکڑی گئی ہوتی, اس کے بعد آپ سوچیں کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوتی اور کیا ہوتی. اب مطلب اس قدر یہ شرمناک بات ہے, اور یہ ہمارا نظام اس قدر بیٹھ چکا ہے. جب آپ کے ملک کی عدلیہ عدالتیں جہاں پہ آپ کو آخری انصاف, یعنی ہم جیسے کمزور لوگ یا جو عام آدمی ہے اس کی آخری امید عدلیہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ یہ ہوا میں عدالت میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی. اگر عدلیہ کے اندر یہ مینیپولیشن اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس جگہ پہ کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم انصاف کے مقبرے پہ کھڑے ہیں, اور اس مقبرے پہ ہمیں پھول چڑھانے چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے جہاں پہ الزام ہی الزام ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں, جواب لینے والا کوئی نہیں. وہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کمزور ہیں, وہ جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمزور ہیں, وہ جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ کمزور ہیں, آئین کمزور ہے, قانون کمزور ہے, اور وہ چند لوگ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے سسٹم سے وہ طاقتور ہیں.
خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو کیا لارڈز جو ہے وہ سنبھال لیں گے اس ملک کو؟ کہاں آئین کھڑا ہوگا، کہاں قانون کھڑا ہوگا؟ احتساب، مقدس گائے کا احتساب کب ہوگا؟ ان لوگوں کا احتساب کب ہوگا جو کہ انصاف کے اعلیٰ جو میزان ہے ان کو تھام کے بیٹھے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مجھے تو اس کے اندر ایک بڑی ایک بہتری بھی نظر آتی ہے۔ ہر ادارہ اپنی اپنی حدود کو قائم کر رہا ہے۔ پارلیمان کو اپنی حدود اب آگے بڑھ کے اپنے اختیارات کو لینے کے لیے جگہ آ گئی ہے، مقام آ گیا ہے، وہ لے سکتے ہیں، لینا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور عمل کرنا ہوگا، وہ الگ ہوگا۔ عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے، عدلیہ کے اندر بھی احتساب کا پروسیس ہونا چاہیے اور احتساب جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ ایک ارتقاء ہو، ایولیوشن ہو، ادارے بنیں اور اپنی جو شیپ اپ کریں اپنی پورے نیریٹو کو، ایک ریاست کے بیانیے کو، ایک ریاست کو جو ہے شیپ اپ کریں۔ تو میں بڑی پر امید بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ وقت ہو جس میں عدلیہ اپنے گریبان میں جھانکے یا آپ کے جو باقی ادارے ہیں وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور اگر ابھی بھی وہ نہیں جھانکیں گے تو یہ بننے اور بگڑنے کا وقت ہے۔ ہم اس وقت بن سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں جھانکیں گے تو ہم اس وقت بگڑ سکتے ہیں اور بگڑ چکے ہیں، اس حد تک جا کے آگے بگڑ سکتے ہیں کہ جہاں پہ شاید سروائیول جو ہے وہ مشکل اور ناممکن ہو جاتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو یہی آج استدعا تھی، یہی میرا آج کا تبصرہ اور تجزیہ ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔